الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر کو بغیر کسی دوائی کے کیسے اس کو ہمیشہ کے لیے اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو وہ آج میں آپ کو طریقے بتاؤں گا، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک خاص وظیفہ بھی بتاؤں گا، تو جس سے انشاءاللہ آپ کا ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نارمل ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر یہ کوئی مرض نہیں ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہائی بلڈ پریشر کوئی خاص بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نہ کسی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اب اس میں جو وجوہات ہیں، ایک تو آپ کا ہاضمے کا نظام ڈسٹرب ہو جانا، دوسرا جسم کے اندر خشکی کا بڑھ جانا اور شریانوں کے اندر سکیڑ آ جانا، اس کے بعد وزن کا بڑھ جانا، پھر سوڈیم کی مقدار زیادہ ہونا اور پوٹاشیم کی مقدار کم ہونا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ ایلوپیتھی کے اندر تو اس کی میڈیسن کھانی پڑتی ہے اور ساری زندگی کھانی پڑتی ہے، اور پھر اس میڈیسن کو آپ کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے، اور اس میڈیسن کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت زیادہ دوسرے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے شوگر بھی ہو جاتی ہے، جس سے گردوں کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، جس سے ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ہم قدرتی طریقے سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور وہ آسان طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا جو مرض ہے اس کو آپ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ اس میں تو نمبر 1 ہے، روزانہ آپ ایکسرسائز کریں۔ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ٹائم نکالنا چاہیے، آپ ایکسرسائز کریں، آپ واک کریں، آپ سوئمنگ کریں، آپ فٹ بال کھیلیں۔ فٹ بال بھی جو ہے وہ بہترین آپشن ہے، کیونکہ یہ فٹ بال ایسا کھیل ہے جس میں ہر وقت جو ہے وہ دوڑنا ہوتا ہے، ہر وقت ایکٹیو ہونا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ مطلب کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے کچھ ایسی ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، جس سے آپ کی کیلریز جو ہے وہ جسم میں کم سے کم ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ کا جو پیٹ باہر نکلا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کا وزن جو ہے آپ کی ہائٹ کے مطابق ہو۔ اس کے لیے آپ موبائل سے گوگل کے اوپر اپنی اس میں ہائٹ لکھیں اور پھر سرچ کریں آپ کا آئیڈیل ویٹ کتنا ہونا چاہیے، تو وہ ویٹ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں 2 ویٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آئیڈیل اور ایک ہوتا ہے میگزیمم۔
جو آئیڈیل ہے اس کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں اگر وزن آپ کا زیادہ ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ روٹی کو آپ نے کم کرنا ہے۔ 3 ٹائم آپ کھا رہے ہیں تو اس کو 2 ٹائم کر دیں۔ آپ 3 روٹی کھا رہے ہیں تو اس کو 2 روٹی پہ لے آئیں۔ 2 روٹی کھا رہے ہیں تو اس کو آپ 1 روٹی پہ لے آئیں۔ اس کی جگہ پہ آپ سلاد کھائیں، سلاد زیادہ سے زیادہ کھائیں اور فروٹ بھی کھائیں، تو اس سے آپ کی کیلریز جو ہے وہ کم سے کم بنے گی، وزن بھی آپ کا لوز ہوگا اور جسم کے اندر طاقت توانائی بھی آئے گی اور اپنا بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سگریٹ کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ سگریٹ جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ سکیڑ پیدا ہوتی ہے شریانوں کے اندر، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ نہیں بھی پیتے، گھر میں کوئی بھی فرد اگر سگریٹ پیتا ہے تو اس کے دھوئیں کے اثرات کی وجہ سے آپ کو بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سگریٹ سے بچیں، اس کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ اس میں سوڈیم جو ہے اس کو آپ کم سے کم کریں، اس کو مکمل بند بے شک نہ کریں، نمک کو آپ نے کم سے کم کرنا ہے، اس کی جگہ آپ نے پوٹاشیم والی غذائیں لینی ہے۔ پوٹاشیم آپ پورا کر دیں تو نمک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمک آلریڈی آپ کا جو ہے وہ اس میں سالو ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ اب پوٹاشیم والی غذائیں، اس کے لیے میں نے ویڈیو الگ سے بنائی ہوئی ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اس میں آپ کیلا آپ لے لیں، آپ ٹماٹر لے لیں، آپ پالک کھائیں، شکرکندی کھائیں، آپ سنگترا کھائیں، آپ آم کھائیں، تو یہ ساری غذائیں جو ہے وہ پوٹاشیم بڑھانے والی غذائیں ہیں۔ تو جب آپ نمک کا بالکل بند کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیاس بند ہو جائے گی۔ تو پیاس بند ہونے کی وجہ سے پھر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہنے لگے گا۔ تو آپ نے بلڈ پریشر کو آپ نے نمک بالکل بند نہیں کرنا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ افریقہ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ بندر کو باندھ لیتے ہیں اور اس کو گوشت دیتے ہیں، اس گوشت کے اندر وہ نمک لگاتے ہیں۔ نمک لگانے سے اس بندر کو جو ہے وہ پیاس لگتی ہے۔ اب وہ پیاس کے لیے وہ پانی مانگتا ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ کھول دیتے ہیں۔ جب وہ اس کو کھولتے ہیں تو بندر اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر پانی کا چشمہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ افریقی جو ہے وہ پانی کو تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے پیاس نہیں لگتی تو اس کو نمک کھانا چاہیے، سوڈیم اس کو کھانا چاہیے، اس کا نمک جو ہے وہ سوڈیم کی مقدار اس میں کم ہے، جس کی وجہ سے اس کو پیاس نہیں لگتی۔ یہ اکثر جو ہے لو بلڈ پریشر میں بھی مسئلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس نہیں لگتی، تو نمک جب وہ کھائیں گے تو ان کا بلڈ پریشر بھی پورا ہو جائے۔ آپ نے فوکس جو ہے وہ نمک پہ نہیں کرنا، آپ نے فوکس پوٹاشیم پہ کرنا ہے۔ جب آپ پوٹاشیم آپ اپنا پورا کریں گے تو بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ تو یہ بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ الائچی اور زیرہ سفید اس کا آپ کہوہ بنا کے پئیں، اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ روزانہ سورۃ الاعلیٰ وہ آپ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اس کو آپ پی لیں، انشاءاللہ دن بھر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہے گا۔ تو بلڈ پریشر کی گولیاں کھانا یہ بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے، قدرتی طریقے سے اس کا حل ڈھونڈ کے اس کا علاج کریں اور دوائیوں سے نجات پائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔